أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ان قریب رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بار بار رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں عطا فرمائے۔ یقین ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں وہ گنے جا چکے ہیں، وہ کتنے باقی ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ 15 شعبان المعظم کو ان لوگوں کے نام جو اس سال میں انتقال کر جائیں گے مرحومین کی فہرست میں لکھ دیے گئے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہ کوئی، ہمیں نہیں معلوم، اور جو پچھلے سال تھے آج ہمارے ساتھ سینکڑوں لاکھوں لوگ موجود نہیں ہیں، اور جن کو اس دنیا میں آنا ہے ان کا بھی حکم صادر ہو چکا اور وہ آ کر رہیں گے۔ یہ اس قدر اٹل حقیقت ہے کہ بڑے سے بڑے منکر نہ ماننے والے بھی موت کا انکار نہیں کر سکے، نہ کر سکیں گے۔ موت آئے گی۔ اسی عقیدہ اور نظریہ کو قرآن پاک نے خوب واضح کر کے بیان کیا ہے۔ اسی کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اب جو اٹھایا جائے گا تو اصل تو مرنے کے ساتھ ہی، انتقال کے ساتھ ہی دو الگ الگ معاملات، رویے اس مرحوم کے ساتھ شروع ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والا ہے اور ایک غیر ایمان والا ہے۔ جو ایمان والا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم، کرم، فضل سے اس پر مہربانی فرمائے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جو غیر ایمان والا ہے موت کے لمحات میں ہی اس کے ساتھ سختی کر دی جائے گی۔ لہٰذا جو صاحب ایمان ہے اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا فرماتے تھے، یعنی بے خوف یا مطمئن نہیں ہونا ہے کہ بس میں تو مسلمان ہوں، آخری دم تک مسلمان ہی رہوں گا۔ اس کے اندر نعوذ باللہ یہ ممکنات میں ہے کہ کوئی شخص پوری زندگی مسلمان رہے، آخر میں آ کے وہ بہک جائے اور کفر کی طرف مبتلا ہو جائے۔ سب سے بڑی چیز ہے دنیا داری، دنیا طلبی۔ انسان اس کے اندر اتنا غرق ہوتا ہے کہ پھر وہ ایمان کو بھی، مسلمان ہونے کو بھی کم سمجھتا ہے، اور دنیا کی چمک اسے کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ 3 دوست تھے، بغداد میں پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اولیاء کرام کے سربراہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی،
ایک حضرت سعید تھے اور ایک تیسرے فرد تھے. یہ تینوں ایک ساتھ بغداد میں پڑھا کرتے تھے. ایک بزرگ سے ملنے جا رہے تھے تو جو واقعات ہوئے اس کے بعد کی بات بتا رہا ہوں کہ ان بزرگ نے آئندہ کی پیشن گوئی کی کہ یہ جو طالب علم مجھ سے ملنے آیا ہے کل اس کو اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا کہ یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، یعنی اس کو اولیاء کا سردار بنایا جائے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا میں اتنا مبتلا ہوگا کہ دنیا داری اس کے کان کی لو تک پہنچی ہوئی ہوگی. اور تیسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت پڑھا لکھا ہوگا لیکن آخر میں یہ کفر کی حالت میں مرے گا. بظاہر بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن وقت گزرتا گیا، پڑھے لکھے سب کچھ ہوئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کے بعد پڑھانے میں مصروف ہوئے اور پھر یہ سلسلہ طریقت میں آج اللہ نے وہ مقام دیا ہے، سب جانتے. جو شیخ سعید تھے ان کے ساتھی، انہوں نے پڑھنے کے بعد مزید حساب کتاب جو اس وقت مدارس میں ہی پڑھایا جاتا تھا اس کو خوب سیکھا. تو جو بادشاہ وقت تھے اس نے ان کو وہاں سے اٹھا کر اپنا وزیر خزانہ بنا لیا. وزیر خزانہ کیا بننا تھا؟ کتنا مال آیا، کتنا گیا، صبح و شام ان کا یہی کام تھا. بہت سارے لوگ جاب یہی کر رہے ہوتے، بس حساب کتاب فگر میچ کرنے میں لگے ہوئے صبح سے شام تک. تو گویا وہ سوتے بھی تھے تو وہی اٹھتے ہیں تو وہی سوچ. تو گویا وہ جو دنیا داری کا معاملہ تھا وہ ان کی کان کی لو یعنی دماغ تک پہنچ چکا تھا صبح و شام. اور جو تیسرا فرد تھا وہ بھی بڑا پڑھا لکھا ہوا، مناظرہ کرنے لگا. تو بادشاہ وقت نے کہا کہ تم بڑی بہترین گفتگو کرتے ہو، تمہیں فلاں علاقے کا میں سفیر بناتا ہوں. وہ وہاں گیا. وہاں جانے کے بعد جس علاقے میں سفیر ہوا تھا وہ عیسائیوں کا علاقہ تھا. سفیر جاتا ہی غیر ملک میں ہے. اس عیسائی جو ریاست کا بڑا تھا اس کی بیٹی پر اس کا دل آ گیا، اس سے شادی کی طلب کی. لڑکی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر تم مجھ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو تم میرا مذہب اختیار کرو. اب وہ اتنی اس کی طلب بڑھی کہ اس نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیا. نعوذ باللہ من ذالک. پھر ایک وقت آیا کہ کفر کی حالت میں ہی وہ بیمار پڑا. اس کے پوری باڈی پر دانے یا آبلے نکل گئے. آج کے زمانے میں سمجھ لیں کرونا وائرس ہو گیا. اب کوئی اس کے قریب نہ جائے. حتیٰ کہ اس عورت نے اسے گھر سے باہر میدان میں کہیں چھڑوا دیا. یہ جناب سعید جو کہ وزیر خزانہ تھے ملنے گئے اپنے سفیر سے، تو وہاں تو حالت خراب. دیکھا کہ وہ بہت ہی برے حال میں. کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو. یہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. حتیٰ کہ جب اس کا وقت آخری تھا، موت کا وقت نظر آنے لگا، تو شیخ سعید نے ان کا چہرہ قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی کیا وہ چہرہ خود بخود پھیر لیا گیا. ایک شخص ہے، مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، دیندار ہے، فارغ ہوا، مناظرہ کرنے والا ہوا، پوری زندگی بڑا شاندار رہا. آخر میں وہ سفیر بن گیا، لیکن حالت کفر کی طرف اس کا انتقال ہوا. تو اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ دعا کرنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے.
ایمان جتنی بڑی دولت ہے اس کا شکر ہمارے پاس نہیں، لیکن جتنی بڑی دولت ہوتی ہے اس کے جانے کا خطرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم جتنی مالدار چیز ہوتی ہے اسے اتنی حفاظت میں رکھتے ہیں، لوگوں کی نظر سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، چوروں ڈاکوؤں کے چھن جانے سے خوف رکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے ایمان۔ اس کے چھن جانے، ڈاکوؤں کے ہاتھ جانے سے خوف رکھنا چاہیے اور اس کو جتنا ہو سکے حفاظت کر کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سورہ ابراہیم جو ہماری تفسیر کی ہے، اس کا جو دوسرا رکوع تھا جو ہم نے پچھلے اتوار کو سنا تھا، وہ یہی تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا، ناشکری کرو گے تو میری گرفت تو بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو ایمان کا شکر یہ ہے کہ ایمان کے مطابق اس کے تقاضے پہ عمل کیا جائے، اس کو محفوظ رکھا جائے، اس کی حفاظت کی دعا کی جائے، اور جو اس کے بھی تقاضے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فوراً بعد شروع ہوا تھا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں عذاب سے محفوظ رکھا، فرعون سے تمہیں نجات دی، تمہارے بچوں کو نجات دی، تو تم شکر ادا کرو۔ لیکن آگے چل کر پھر کچھ قوموں کا ایسا تذکرہ آیا کہ انبیاء ان قوموں کی طرف آئے اور کہا کہ تم ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا بھائی آپ جن کی دعوت دے رہے ہیں جس ایمان کی، ہمیں تو اس میں شک ہے، ہم اس ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ جب انبیاء علیہ السلام کے مخالف ہوئے تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور مومنوں کو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو کافروں نے جو کہا، اب یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، غیر مسلم، وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے۔ یعنی یا تو آپ اپنی تبلیغ بند کرو، خاموش رہو، یا پھر ہم تمہیں ادھر اس علاقے سے ملک بدر کر دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے کہ کسی شخص کی صحیح بات کو اگنور کیا جائے، نہ صرف بلکہ اس کی مخالفت شروع کر دی جائے۔ ہمارے زمانے میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ایک تو دین خود اختیار نہیں کرتے بلکہ دینی معاملات کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ کوئی اذان کے بارے میں مخالف ہے، کوئی نماز کے بارے میں مخالف ہے، کوئی مدرسوں کے مخالف ہے، کوئی تبلیغ دین کے مخالف ہے، کوئی دینی بات کے ہی مخالف ہے۔ انہوں نے دوسری بات کہی کہ یا تو ہم اپنے گھر علاقے سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تمہیں اپنے ہی طریقے پر لے آئیں گے۔ نعوذ باللہ، انبیاء علیہ السلام تو ان کے طریقے پہ نہیں جا سکتے، انبیاء علیہ السلام تو شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کو پیشکش کی گئی، جناب ابو طالب کے پاس آئے مکے کے لوگ کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ بری باتیں کہتے ہیں، یعنی ان کے انکار کا کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، اگر انہیں پیسہ چاہیے تو ہم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کے انہیں تول دیتے ہیں، لیکن یہ خاموش ہو جائیں۔ کسی علاقے کی سرداری چاہیے تو بتا دیں، وہ علاقہ دلوا دیتے ہیں، اور کسی خاندان میں شادی کر کے کسی بہتر قبیلے سے رشتہ جوڑنا ہے تو وہ بھی بتا دیں، ہم جوڑوا دیتے ہیں۔ حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا، چچا جان آپ میرا ساتھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں دیتے تو میں اس راہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا، یا پھر اللہ اس دین کو غالب کر دے گا۔ اور یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ، یہی ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ جو صحیح بات ہے
اس کی لاکھ مخالفت ہو، اس کے باوجود صحیح بات کو نہیں چھوڑنا چاہیے، صحیح بات کو ہی اختیار کرنا چاہیے، دینداری کو ہی اختیار کرنی چاہیے، ماحول جتنا بھی مخالف ہو۔ ہمیں کون آ کر قبر میں بچا لے گا؟ کون آ کر ہمارے بدلے سوال جواب دے دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں خود جانا۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب نے وحی فرمائی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان ظالموں کو سب کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کافروں کے بعد آپ کو اس علاقے کے اندر ٹھہرا دیں گے۔ تو دیکھیں، نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو تباہ و برباد کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو قبضہ عطا فرما دیا۔ صالح علیہ السلام کی پوری قوم کو آندھی طوفان میں ضائع فرما دیا، حضرت صالح علیہ السلام کو بعد میں غلبہ عطا فرما دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سب پر آگ برسا کر برباد فرما دیا، جو بچ گئے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا۔ مکے کے لوگ بھی حضور کے مخالف تھے، آج وہ کافر سارے مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آج اس علاقے میں اپنے دین کو غالب فرما دیا، اور عرصہ ہو گیا یہ غلبہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو حکمران بعد میں آتے رہتے ہیں، ان کی دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے خرابیاں اپنی جگہ، معاشرتی خرابیاں اپنی جگہ، لیکن بہرحال اللہ کے دین کی سربلندی موجود ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اب اس طرح کی بت پرستی ہو رہی ہو۔ اب یہ معاملات زندگی بھر کے ہر جگہ دینی تنزل اور کمی کے وہ موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اور پوری دنیا میں بھی اسلام کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گفتگو میں ہم ہر ایک کو اپنی بات، اپنے طعن اور اپنے تبصرے کا نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن اسی تبصرے، اسی طعن کے اندر اپنی ذات کو کھڑا کر دیں تو ہم سامنے آ جائیں گے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں۔ تو تنزلی اور کمی تقریباً ہر جگہ پائی جا رہی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا، اور وہ موجود ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ ارشاد فرمایا ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، یہ بات جو ہم نے کہی ہے کافروں کو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں ان کے بدلے کھڑا کر دیں گے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے نصیحت جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور وعید اور عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، بندہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ ہم کسی سے بھی کوئی کام چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا، 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا خوف الہی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اور ہم اس کا خیال رکھ کر، جیسے بزرگ نے فرمایا تھا نا کہ ایک شیخ سے ایک مرید ہوا اور کہا کہ میں فلاں فلاں گناہ میں مبتلا ہوا ہوں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم میرے سامنے وہ کام نہیں کرنا، میرے سامنے وہ کام نہ کرنا۔ انہوں نے جی ٹھیک ہے، بڑا خوش ہوا، لیکن ان کا روحانی اتنا تصرف تھا کہ جہاں وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہوتا، آپ کی شبیہ اس کے سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی۔ تو بالآخر وہ اس بات پر مصر ہو گیا کہ آئندہ میں نے گناہ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں حضرت والا سامنے آتے۔ اللہ کرے کہ ایسے صاحب دل سے ہمارا واسطہ بھی پڑ جائے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بہرحال ہر حال میں ہمیں ملاحظہ کر رہی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ہمارے دل میں جو وہم اور خیال ابھی آیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ حتیٰ کہ آنکھوں کی خیانت، اللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ کوئی شخص یوں دیکھ رہا ہے، اچانک سے اس نے یوں دیکھا اور پھر سیدھا ہو گیا، سامنے والے نہیں دیکھا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے آنکھوں کی خیانت سے محفوظ رکھا۔ ایک صحابی تھے، جنہوں نے حالت کفر میں حضور کی بڑی مخالفت کی۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بیعت کر لے۔ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف آ کے کھڑا ہوا، پھر منہ پھیر لیا، تیسری طرف آ کے کھڑا ہوا، منہ پھیر لیا، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے بیعت فرما لی۔ صحابہ کرام کو فرمایا کہ جب میں اسے بیعت نہیں کر رہا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کی گردن اڑا دیتے، کیونکہ وہ تھا گستاخ رسول۔ تو صحابہ نے کہا حضور ہم سمجھ نہیں سکے، آپ آنکھوں سے اشارہ کر دیتے۔ فرمایا نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کرے، اور ہم آنکھوں کی خیانت کر چکے ہیں، کر جاتے ہیں، اللہ اس سے بھی واقف ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ سامنے والے کو منہ سے بہت اچھے انداز میں، لیکن وہ جب منہ نیچے کرتا ہم دوسرے کو آنکھ مارتے دیکھا، یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ یہ آنکھوں کی خیانت ہے کہ ہمارا ظاہر کچھ ہے اور آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انبیاء علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ تو پھر کیا ہوا؟ دعا قبول ہوئی اور ہر مخالف، ظالم، ضدی ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ اب آگے جو سلسلہ ہے وہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب بندے کی موت ہوتی ہے تو دو راہیں کھل جاتی ہیں، مسلمان کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے اور کافروں کے ساتھ الگ۔ اب یہ جو کافروں کا معاملہ ہے وہ سماعت کیجیے۔ وَمِن وَرَائِهِ جہنم، جن جن کافروں کا ہلاک اور برباد کیا گیا اس کے بعد ان کے لیے دوزخ ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ، وہ اسے ایک ایک گھونٹ بھر کے مشکل سے پیے گا۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور اس کو حلق سے نیچے اتار نہیں سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور اس کو ہر جگہ سے موت گھیر لے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ پھر بھی نہیں مرے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب اس کے لیے رکھا گیا۔ بہت ہی شدید معاملہ۔ دیگر احادیث اور آیات کے اندر تفسیر کے اندر آتا ہے، وہ کچھ احادیث دوزخ کے معاملات آپ کے سامنے عرض کروں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ یوں فرمایا، ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ اس کو چکھیں، یعنی وہ لوگ پئیں گے۔ گرم پانی ہوگا ابلتا ہوا، حدیث میں آتا ہے جیسے ہی قریب لایا جائے گا اس کی کھال جل جائے گی
اور پھر بھی اس کے منہ میں وہ انڈھیلا جائے گا۔ جب وہ انڈھیلا جائے گا تو وہ اس کی اتڑیوں کو خراب اور جلا دے گا، اور اس کے پچھلے مقام سے وہ اتڑیاں باہر نکل جائیں گی۔ وہ چاہے گا میں مر جاؤں، لیکن وہ تکلیف برداشت کر رہا ہوگا، مرے گا نہیں۔ جیسے قرآن نے کہا وما ہو بمیت، وہ مرے گا نہیں۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، وہ پانی اس کے منہ کے قریب لایا جائے گا، وہ اس کو ناپسند کرے گا۔ جب وہ اس کے قریب کیا جائے گا تو اس کا چہرہ جل جائے گا، اس کے سر کی کھال گر جائے گی، اور جب وہ اس کو پیے گا تو پانی اس کی اتڑیاں کاٹ دے گا، حتیٰ کہ اس کی اتڑیاں اس کے مقام خاص سے نکل جائیں گی۔ ایک اور جگہ سورہ محمد میں ارشاد فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی اتڑیاں کاٹ ڈالے گا۔ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا اگر وہ پیاس کی وجہ سے فریاد کریں تو اس پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ تانبا کتنا بڑا گرم لیکوڈ ہوگا جو ان کے چہرے کو جلا دے گا، سو وہ کتنا برا پینا ہے۔ مزید حدیث مبارک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن عباس کی کہ اس کے جسم کے ہر بال سے موت اس کو گھیر لے گی۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا اس کی ہر رگ سے اس کو موت گھیر لے گی، اس کی روح اس کے نرخرے پر پہنچ کر رک جائے گی، اور اس کے منہ سے نہیں نکلے گی کہ وہ مر جائے، نہ وہ واپس جائے گی کہ اس کو راحت ملے۔ آج دنیا کے اندر دیکھتے ہیں لوگ جو کفر والے ہیں وہ بڑے عیش میں نظر آتے ہیں۔ یہ سب کھیل تماشا ہے۔ یہ ساری زندگی ایسا ہے جیسے سراب، دور سے نظر آنے والے پیاسے کو دھوپ میں پانی نظر آتا ہے اور بہت بڑا تالاب محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم تیمی نے کہا ان کے جسم کے روئے میں موت سرایت کر جائے گی، کیونکہ ان کو جسم میں ہر جگہ شدید تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ارشاد فرمایا اگر ایک لمحے میں اس پر 70 مرتبہ موت آ جاتی تو یہ اس پر آسان ہوتا۔ کافر کے ساتھ سانپ اسے جھنجھوڑیں گے، بچھو ڈنگ مار رہے ہوں گے، آگ جلا کر سیاہ کر رہی ہوگی، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی اور گلے میں لوہے کا توق ہوگا، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا، کھانے کے لیے زقوم درخت اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ان گنت قسم کے عذاب۔ جب کافر دوزخ میں پانی مانگے گا تو دیکھ کر ہی اس کو موت نظر آئے گی۔ جب وہ پانی اس کے قریب ہوگا اس کی تپش سے جلنے لگے گا، اس کو پھر موت نظر آئے گی، اور جب وہ اس پانی کو پیے گا جس سے اس کا منہ جل جائے گا، اتڑیاں کٹ جائیں گی، موت معلوم ہوگی۔ اسی وجہ سے اسے فرمایا کہ اسے ہر جگہ سے موت گھیر لے گی۔ شدید ترین معاملہ۔ جبھی میں نے عرض کیا کہ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے اور نیک لوگوں کے ساتھ وابستگی رکھیں کہ ان کا ساتھ رہنا ایمان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت دلوں کو نرم کرتی ہے، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ ضرور پڑھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے، اس پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔